عوام تبدیلی چاہتے ہیں. عوام مسلم لیگ نواز کی اس حکومت سے تنگ ہے. اس وقت پی ٹی آئی کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں تھی. اس وقت عمران خان صاحب کا وہ شروع وہ بھی نہیں تھا جس طرح کا وہ سنیریو ان کا بعد میں بنا. خان صاحب کے نام کا استعمال کر کے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ مل جائے, اور جس بنیاد پہ وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں اس بنیاد کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اگر میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ورکرز ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پہ وہ لوگ آپ کے نمائندے بنے ہیں اسی کوز کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. ملتان میں اس ٹائم پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت موجود ہے ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے, جو لیڈرشپ موجود ہے ان کا بولنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کا ایک انٹرویو میں بیان ہے, یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ نون میں وابستہ ہیں کچھ عرصے سے جو یہاں لیڈ کر رہے ہیں, ان کی گفتگو ان کی زبان اچھی نہیں ہے. جو نتائج پچھلے 3 الیکشنز کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ جو ہے وہ رلائے یا اعتبار لوگ نہیں کر رہے ہیں. میں اس بات کو یہیں تک رہنے دوں تو میرے خیال میں کافی ہوگا. ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف اس بنیاد پہ کہ یہ میری رائے ہے کہ وہ NA-149 کے سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میری شمولیت پر تشریف لائے تھے. اب بھائی عبد الرحمن کانجو صاحب مجھے انہوں نے دعوت دی تھی, وہ لے کے آئے تھے, وہ اس وقت پارٹی کے سرگرم یہاں پہ لیڈر تھے. کو خود بلایا گیا, لایا گیا, حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ خود آیا, آپ نے بتایا, تو پارٹی نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ مجھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں تو آپ پارٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیں, تو میں نے تسلیم کر لیا. بہت سارے حلقے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ لودھرا میں عبد الرحمن کانجو صاحب جو ہیں وہ خود موجود ہے, تو انہوں نے سعد کانجو صاحب کو کہا ہے کہ یہ میں نے سنبھالا ہوا ہے, آپ جا کے ملتان سنبھالیں. تو یہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, تو وہ بھائی بھی ہیں وہ وہاں کام کر رہے ہیں, تو اگر انہوں نے مجھے کہہ بھی دیا کہ تم یہاں کام کر رہے اس میں کون سا ایسا حرج ہے؟ کن بیسس پہ پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی کہ سعد کانجو جو ہیں ملتان میں یہ چیزیں کر رہے ہیں, انہیں ٹکٹ دے دو؟ مجھے دیکھا دیکھی میں پھر طارق رشید صاحب بھی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شیخ طارق رشید صاحب ماضی میں اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں اور 3 بار قومی اسمبلی کا انہوں نے الیکشن لڑا, 4 بار لڑا, 1 بار کامیاب ہوئے ہیں, 3 بار وہ رہ گئے ہیں. وہ کس کی غلطی ہے, اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. غلطی تو اسی کی ہے جو یہاں پارٹی کے عہدیدار تھے, مین عہدیدار تھے یا پارٹی کے امیدوار تھے. ان بلدیات کے اندر میں ایک نئی تحریک پیدا کر کے نوجوانوں کو انشاءاللہ اس شہر کے اندر کھڑا کروں گا. میں ہر اس آدمی کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا عزت و احترام کے ساتھ جو ان انتخابات کے ذریعے اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے گا کہ وہ قومی انتخابات بھی وہ لڑیں اور جب کوئی ٹائم آئے تب بھی وہ لڑیں. السلام علیکم, میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. ناظرین, آج میرے ساتھ ملتان کی, ساؤتھ پنجاب کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے. ان کا سیاسی سفر جو ہے کافی دلچسپ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے ہیں, جماعت اسلامی کا حصہ بھی رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون ملتان کے ڈویژن کے سیکٹری اطلاعات ہیں. میری آج کی مراد ہے, میرے آج کے مہمان ہیں, میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا جاؤں. سعد خورشید کانجو صاحب. سعد بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بلایا, بہت شکریہ. مہربانی. سعد بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا, کہ آپ کا اپنا شوق تھا کہ میں نے بھی سیاست میں جانا ہے, یا پھر والد صاحب سے انسپائر تھے؟ میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جہاں جس فیملی کے اندر ہوتے ہیں, اگر آپ ڈاکٹرز کی فیملی میں ہوں تو آپ کو ایک ویسے ایک آپ کے اسٹنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کی بنتی ہے. آپ آرمی کے بیک گراؤنڈ سے آپ کی اگر فیملی ہے تو آپ کے ضرور آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں بھی اس فیلڈ میں جاؤں. اسی طرح پولیٹیکل فیلڈ جو فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ان بلٹ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بھی پولیٹکس میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں شروع سے ہی, بچپن سے ہی یہ تھا کہ پاکستان کے لیے اگر کچھ کام کر سکتا ہوں تو مجھے اس فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے. تو اور جس طرح آدمی اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو جیسے جیسے آدمی انسان بڑا ہوتا ہے اس کے اندر وہ فیلنگز بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بچپن سے اس بات کا تھا کہ اگر میں اس فیلڈ کے اندر اگر اچھا کام کروں اپنے ملک و قوم کے لیے تو زیادہ اچھا ہوگا.
اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہٹائے تھے، آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑی اور پی ٹی آئی کیوں جوائن کی؟ جماعت اسلامی چھوڑنے کی صرف میری ایک وجہ تھی، اور وہ بھی اور وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستان، میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر دینی جماعتوں کا یا مذہبی جماعتوں کا جو ایک سرکل ہے وہ بہت محدود ہے، اور زیادہ لوگوں تک آپ کی بات نہیں پہنچ سکتی ہے، آپ زیادہ لوگوں تک ان کی بات جو ہے وہ کنوے نہیں کر سکتے ہیں، اور صرف یہی ایک وجہ تھی جس کی بنیاد پہ میں نے سمجھا، نہ ان کی دعوت میں کوئی کمی ہے، نہ ان کی کوئی بات میں کوئی کمی ہے، صرف یہ ہے کہ زیادہ لوگوں تک آپ اس کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ ایک محدود لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا جو سٹرکچر ہے، جو ان کی تنظیمی سٹرکچر ہے، وہ نہ بہت زیادہ لوگوں کو اندر آنے دیتا ہے، اور نہ اندر کے لوگوں کو باہر کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا زیادہ حوصلہ ملتا ہے، جس کی بنیاد پہ ان کی دعوت جو ہے وہ محدود لوگوں تک رہ جاتی ہے۔ صرف اس پوائنٹ کی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ کسی ایسی جماعت سے تعلق میں شامل ہوا جائے جو قومی جماعت ہو، جہاں آپ زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں، جہاں زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کر سکیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صرف یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ ایک بڑی جو ہے وہ لیکن جب میں اس میں شامل ہوا تھا پی ٹی آئی میں، تو اس وقت پی ٹی آئی کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں تھی، اس وقت عمران خان صاحب کا وہ بھی نہیں تھا جس طرح کا وہ سینیریو ان کا بعد میں بنا، لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ ملک کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے، جہاں نوجوانوں کا موقع ملے کام کرنے کا، جہاں وہ ایک پاکستان کے جو ایک گھسا پٹا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں کام کیا جائے۔ لیکن جب میں اس میں شامل ہوا اور میں نے جب دیکھا کہ وہاں بھی وہی لوگ ہیں، وہی سوچ ہے، صرف نعرہ استعمال کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ اس نعرے کو استعمال کر کے ہم کسی طرح اقتدار میں آ جائیں، اور پھر ہم جو ہے وہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں، تو اور پھر میں نے فوراً ہی میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہاں پہ وہی سرمایہ دارانہ لوگ آ گئے ہیں اور اسی طرح کی سوچ کے لوگ ہیں، لیکن صرف اقتدار چاہتے ہیں تو اس نعرے کو استعمال کر رہے ہیں، تو میں بہت تھوڑا عرصہ ہی میں پھر رہا اور پھر میں نے اس سے ہٹ گیا۔ اچھا سعد بھائی، 2013 میں آپ نے بائی الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا، ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور آپ دوسرے نمبر پر آئے تھے کہ آپ جیت تو نہیں سکے تھے لیکن آپ نے بڑے اچھے ووٹ لیے تھے، اور وہاں پہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت گیا تھا۔ کچھ حلقوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس جگہ پہ، اس حلقے میں، اس ایریے میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اب مجھے موو کرنا چاہیے۔ اچھا ایسا ہے کہ وہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تھا لودھرا کے اندر، اور وہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں وہیں موجود تھا، اور وہاں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، وہاں جو اس وقت جو لڑ رہے تھے تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ اینڈ ٹائم پہ ود ڈرا ہو گئے، تو وہاں پہ کوئی اور کینڈیڈیٹ اس وقت موجود بھی نہیں تھا، اور تو میں نے وہاں پھر مجھے وہاں پہ پارٹی نے کہا کہ کوئی اس وقت تک وہ بٹرے کر گئے ہیں تو کوئی نہیں ہے تو آپ لڑیں، تو اور وہ مشکل الیکشن تھا، مجھے پتا تھا کہ اس وقت تازی نیچے پروونس میں بھی نون لیگ کی حکومت بن گئی تھی، مرکز میں بن گئی تھی، اور پھر میں نے اس میں حصہ لیا، لیکن وہ اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہے کہ میں اس بنیاد پہ یہاں میں ہوں، میں ملتان تو میں شروع سے مطلب میں اگر وہاں الیکشن لڑنے جاتا تھا تو وہ بھی وہی یہیں سے جاتا تھا، میری اسٹوڈنٹ لائف، میرا رہنا، میرا سہنا، میرا گھر، میں شروع سے یہی ملتان میں ہی رہا ہوں، بلکہ یہاں سے میں وہاں الیکشن لڑنے کے لیے مجھے جانا پڑتا اور آنا پڑتا تھا، اور کوئی کمی خوشی ہوتی تو مجھے یہیں سے جانا پڑتا تھا، تو وہ زیادہ میرے لیے مشکل تھا۔ لیکن میں مسلم لیگ نون میں جب آیا تو میں ڈویژن کا انفارمیشن سیکرٹری بنا دیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ آئے تھے یا آپ کو بلایا گیا تھا، لایا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون میں؟ مجھے دعوت دی گئی تھی شامل ہونے کے لیے، تو میں نے شامل ہوا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میری شمولیت پر تشریف لائے تھے، ان کی مہربانی ہے، بہت شفیق اور بڑے بھائیوں کی طرح وہ محبت کرتے ہیں، تو وہ تشریف لائے تھے، تو پھر میں نون لیگ میں شامل ہوا تھا، تو وہ بھائی عبد الرحمن کانجو صاحب مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، وہ لے کے آئے تھے، وہ اس وقت پارٹی کے سرگرم یہاں پہ لیڈر تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں پھر آیا اور میں شامل ہوا، تو اس کے بعد پھر ملتان میں نے کام شروع کر دیا۔ تو سعد بھائی آپ کو خود بلایا گیا، لایا گیا، حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ خود آیا، آپ نے بتایا، تو پارٹی نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟
اس کی وجہ میں دیکھیں 18 میں تو میں نے پارٹی میں ٹکٹ اپلائی ہی نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس پارٹی میں آیا ہوا ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ میں پارٹی کی میں کلیم کروں کہ حتیٰ کہ میں 13 میں لڑ چکا تھا، لیکن میں نے 18 میں اپلائی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ مجھے اس پارٹی میں آیا ہوا اتنا عرصہ نہیں ہوا، اور میں وہ لوگ جو پرانے اس پارٹی میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ناانصافی ہوگی اگر مجھے آتے ہی فوراً ٹکٹ دے دیا جائے، تو میں نے اپلائی بھی نہیں کیا۔ لیکن 24 کا الیکشن آیا تو پھر میں نے اپلائی کیا۔ میں جس حلقے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا تھا، جہاں میں نے 5 سال 7 سال کام کیا، اس حلقے کا نام تھا PP 213۔ وہ حلقہ بائی چانس ہی ختم ہو گیا الیکشن سے پہلے، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو اس بنیاد پر میرا جو مضبوط کیس تھا وہ تو میرا ویسے ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، وہاں پہلے کے لوگ موجود تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے مناسب سمجھا کہ اس دفعہ الیکشن ٹکٹ نہ دیا جائے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں تو آپ پارٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیں، تو میں نے تسلیم کر لیا۔ یہاں پہ کچھ چیزیں یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، کسی اور کو ٹکٹ دے دیا گیا، تو آپ نے اور ایک اور دوست ہے انہوں نے مل کے پھر جو پارٹی کا امیدوار تھا اسے سپورٹ نہیں کیا۔ میرا ایسا بالکل نہیں ہے، میں بہت پارٹی کا پابند آدمی ہوں، میرے بارے میں میں پہلی بار ایسی بات سن رہا ہوں، میرے بارے میں ایسی بات کوئی نہیں کرے گا، میں بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور میں جس کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے خود تو کوئی میں نقصان برداشت کر سکتا ہوں، اپنے پارٹی کے کسی دوست کے لیے میں کوئی برا نہیں سوچ سکتا، نہ میں سوچتا ہوں، تو میں نے تو جو بھی میرا جہاں دوست تھا میں نے اس پارٹی کے لیے ہمیشہ کام کیا، اور میرے خیال میں تو واحد آدمی ہوں گا جس نے ایسا کیا ہوگا پارٹی میں، جن کو ٹکٹ نہیں ملا، یا شاید کسی اور نے بھی کیا ہو، لیکن میں پارٹی سے جو ہے وہ غلط، ان کے لیے غلط سوچنا یا غلط میرے خون میں یہ بات نہیں ہے، تو میں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے لودھرا کا ذکر کیا کہ میں وہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے جب جاتا تھا تو ملتان سے جاتا تھا، بہت سارے حلقے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ لودھرا میں عبدالرحمٰن کانجو صاحب جو ہیں وہ خود موجود ہے، تو انہوں نے ساتھ کانجو صاحب کو کہا ہے کہ یہ میں نے سنبھالا ہوا ہے، آپ جا کے ملتان سنبھالیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، ڈسٹرکٹ لودھرا میرا گھر ہے، میرا نیٹو ضلع ہے، میری جائیداد وہاں ہے، میری زمینیں ہیں، میرا آبائی گھر وہاں پہ ہے، مجھے جانا ہوتا ہے، ہماری غمی خوشی وہاں پہ ہے، وہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ ان سے ہم بہت زیادہ منسلک ہیں، آنا بالکل جانا ایسے رہتا ہے۔ لیکن اور اگر عبدالرحمٰن کانجو وہاں کام کر رہے ہیں تو پھر مجھے واقعی جب ایک بھائی وہاں کام کر رہا ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہاں جا کے پھر کوئی اور، تو ان کی مدد کے لیے تو میں ضرور جاتا ہوں، تو یہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر وہ مجھے کہیں کہ تم ملتان کام کرو، لیکن میں ملتان میں کام مجھے دیکھیں، جو لوگ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں نا، ان سب کو یہ حق ہونا چاہیے، ہر کارکن کو، عام سے عام کارکن کو بھی، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے اور اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے، اگر پارٹی مناسب سمجھتی ہے تو ضرور کرے گی، نہیں سمجھتی ہے تو نہیں کرے گی۔ البتہ یہ بات، کیونکہ وہ ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میں ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں، انفارمیشن سیکرٹری، تو وہ بھائی بھی ہیں، وہ وہاں کام کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے مجھے کہہ بھی دیا کہ تم یہاں کام کر رہے اس میں کون سا ایسا حرج ہے؟ اچھا، اس میں ابھی آپ ملتان میں موجود ہیں، ملتان میں NA 149 جو ہے اس سے آپ MNA کے امیدوار ہیں، وہیں پہ شیخ طارق رشید صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہے، آپ اکٹھے ہوتے ہیں ایونٹس وغیرہ میں، ساری چیزیں ہیں، پارٹی کسے ٹکٹ دے گی اور کیوں ٹکٹ دے گی؟ آپ نے پارٹی کے سامنے اگر اپنا کیس بنانا ہو، کیس پیش کرنا ہو، کیونکہ اوبویسلی بات ہے ایک سیٹ کے اب کئی امیدوار ہیں، تو کن بیسس پہ پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی کہ سعد کانجو جو ہیں ملتان میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، انہیں ٹکٹ دے دو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شیخ طارق رشید صاحب ماضی میں اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں، اور 3 بار قومی اسمبلی کا انہوں نے الیکشن لڑا ہے، 4 بار لڑا، 1 بار کامیاب ہوئے ہیں، 3 بار وہ رہ گئے ہیں، لیکن پچھلی بار پارٹی نے ان کو PP 217 کا ٹکٹ دیا تھا، صوبائی حلقے کا ٹکٹ، تو وہاں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ الیکشن وہاں پہ ہار گئے تھے، لیکن وہ وہاں الیکشن جب تو میں سمجھتا تھا کہ اگر پارٹی نے پچھلی بار ہی ان کا فیصلہ کر دیا کہ وہ 217 سے الیکشن لڑیں گے، اگر آج وہ 217 کے الیکشن اگر وہ حلقہ چھوڑتے ہیں تو وہاں کے ووٹروں کے لیے سخت یہ آزمائش کی بات ہے، ان سے یہ روگردانی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑیں اور آپ انہیں پھر 3-4 سال بعد کہیں کہ اب میں تمہارا نمائندہ نہیں ہوں، اب کسی اور کی طرف دیکھو، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 149 جو ہے میں نے اس لیے اپلائی کیا ہے
میں کسی کے خلاف نہیں کام کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 149 پارٹی کا وہ حلقہ ہے جہاں پچھلی دفعہ 2024 میں ہماری طرف سے کوئی امیدوار نہیں تھا، اور یہاں پارٹی نے جہانگیر خان ترین صاحب کی حمایت کا فیصلہ کیا اور ان کو اپنے 2 صوبائی امیدوار دیے اور انہوں نے الیکشن لڑا۔ جہانگیر خان ترین صاحب ایک یہاں کے اچھے امیدوار بن سکتے تھے اگر وہ ٹائم سے پہلے آ جاتے، وہ بہت اچھے امیدوار یہاں کے ہوتے اگر وہ ٹائم سے پہلے آ جاتے۔ الیکشن کے اینڈ ٹائم پہ ان کا الیکشن آ کے جس طرح انہوں نے لڑا، وہ اس کی وجہ سے وہ گڑبڑ ہو گئی، ان کو ٹائم نہیں ملا لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں یہاں پہ پالیٹکس نہیں کرنی ہے۔ جب نہیں کرنی ہے تو حلقہ خالی ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کے کارکنان جو ہے وہ پریشان تھے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، بات کرنے والا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میں نے اس حلقے کے اندر پہلے بھی تعلق تو سب سے تھا، ملتے جلتے رہتے تھے، لیکن ایک اس طرح کا کہ بھائی ان کا نمائندہ بن کے ان کا کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی غمیاں خوشیاں اٹینڈ کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ تعلق بنا لیا، ان کے دکھ درد میں ساتھی بن گئے، ان کی بات کسی محکمے تک پہنچا دی، کہیں ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ سارے کام کرنے سے ان کو ایک ڈھارس سے ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمارا آدمی موجود ہے جو ہماری بات سنتا ہے۔ پھر مجھے دیکھا دیکھی میں پھر طارق رشید صاحب بھی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئے۔ جب وہ بھی ایکٹیو ہوئے تو علاقے کی تو بھلائی ہے، دونوں اگر ایکٹیو ہوں گے اور دونوں کام کریں گے تو جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے لیے تو بھلائی ہوگی کہ کوئی لوگ اور بھی لوگ آنے چاہیے جو کام کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، جس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے تو مسائل حل ہوں گے اور پارٹی کے اندر ایک تحرک پیدا ہوگا۔ پھر فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، پارٹی اس کے مرضی حق میں کر دے گی۔ اگر وہ سمجھے گی کہ میں بہتر امیدوار ہوں تو میرے حق میں کر دے گی، اگر وہ سمجھے گی کہ نہیں یہ بہتر نہیں ہے، پچھلی طرح کے حالات چاہیے تو طارق صاحب کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا، کوئی بالکل ایسے ہی ہے، پورا شہر ایسے ہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا، کسی کا تو کوئی غلطی ہے نا کہ جس سے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم پچھلے 3 الیکشن مسلسل ہار رہے ہیں۔ اگر کسی کی تو غلطی ہے نا، نہیں تو اس حلقے میں NA-149 میں نون لیگ کی بڑی تگڑی جیت ہوتی تھی۔ آخر کسی کی تو غلطی ہے نا، وہ کس کی غلطی ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ غلطی تو اسی کی ہے جو یہاں پارٹی کے عہدیدار تھے، مین عہدیدار تھے یا پارٹی کے امیدوار تھے۔ اگر وہ عوام کی امیدوں پر نہیں اتر رہے ہیں تو پھر نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ ان نئے لوگوں میں اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ایک اچھا کام کر کے اور لوگوں کو ساتھ جوڑ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اگر صحت اور جو مجھے دی اور مجھے زندگی دی اور تو میں یہاں کے علاقے کے لیے اچھا کام کر سکوں گا اور انشاءاللہ لوگوں کو مطمئن کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر پارٹی بہتر سمجھے گی تو مجھ پہ اعتماد کرے گی، نہیں سمجھے گی تو میرے کسی اور بھائی پہ اعتماد کر لے گی۔ اچھا سعد بھائی، ایک بیان ہے، ایک چیز ہے کہ ملتان میں اس ٹائم پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت موجود ہے ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے، جو لیڈرشپ موجود ہے ان کا بولنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک انٹرویو میں بیان ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور کیا وجہ ہے؟ تو میں اس وقت آج کل بات یہ ہے کہ اگر ہم نون لیگ کے لیڈران کی متعلق ہی زیادہ میں بات کرتا رہوں گا تو وہ میں اپنی پارٹی کو کمزور کرنے کی بات ہوگی، اور ان لوگوں سے جن کا ہمارا اصل مقابلہ ہے میں ان کو نظر انداز کر دوں گا اور ہم آپس میں الجھ جائیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میرا اشارہ صرف ان لوگوں کی طرف ہے جن کی وجہ سے ہماری پارٹی کو نقصان ہوا اور وہ کمزور ہو گئی، اور ان کے انتخابی دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ وہاں کے انتخابی نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر عوام آپ پہ اعتماد کرتی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرتی ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو جو نتائج پچھلے 3 الیکشنز کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ جو ہے وہ رلائے یا اعتبار لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو یہیں تک رہنے دوں تو میرے خیال میں کافی ہوگا۔ جو زبان کی بات میں نے کی، میں کسی کی ایسا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بولنے کا طریقہ لوگوں کو عزت دینے کا طریقہ ہے میرا، اس سے مراد کہ آپ جب لوگوں سے محبت سے پیش آئیں گے تو لوگ آپ سے جڑیں گے، جب آپ تلخی کسی سے اختیار کریں گے تو آپ سے لوگ چھڑ جائیں گے۔ ہم تو عام انسان ہیں نا، عام انسان تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سختی اختیار کریں گے تو لوگ آپ سے جھڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو، اخلاق اتنی بڑی چیز ہے، تو اخلاق و پیار سے اگر ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے
اور لوگوں کے دکھ درد کے ساتھی بنیں گے تو لوگ ہم پہ اعتبار کریں گے. میرا کہنے کا مطلب وہاں پہ یہ ہے. باقی ہم اگر میرا صرف اتنا ہے کہ جو لوگ اس وقت مسلم لیگ نون میں کام کر رہے ہیں وہ ہم ایک خاندان کی طرح ایک بھائی کی طرح ہیں. اگر وہ ہم ایک دوسرے کی اگر ہمیں ایک خامی نظر آ بھی رہی ہے تو ہم خامی کو آئیڈینٹیفائی اس طرح کریں کہ ہم ساتھ مل کے کام کر سکیں. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی اس پارٹی کے لیے غیر اہم ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی کوئی آدمی اس پارٹی کے اس چیز کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پارٹی اس سے کسی اور موقع پہ کسی اور چیز پہ کسی اور جگہ ایڈجسٹ کر کے کام لے لے. اور خاص طور پہ کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں طارق رشید صاحب کے بارے میں اکثر آپ نے بھی سوال کیا, باقیوں نے بھی سوال کرتے ہیں. طارق رشید صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو بہت محنتی آدمی ہے اور سارا دن کام کرتے ہیں اور پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف اس بنیاد پہ کہ یہ میری رائے ہے کہ وہ NA 149 کے سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. اگر پارٹی ان سے اس حلقے کے بجائے کسی اور کام لے تو وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن اس حلقے کی پولیٹیکل ڈائنامکس کے لیے یہ میری رائے ہے کہ وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اور اگر پارٹی مجھ پہ اعتبار کرے تو میں زیادہ اچھے ریزلٹس پارٹی کو دے سکتا ہوں. یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا ہمارا آپس میں ڈفرینس ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ابھی ہم ملتان کی بات کر لیتے ہیں کہ ملتان شہر میں آپ کا جو حلقہ ہے وہ بھی بنتا ہے. اگر PTI کی بات کریں تو ان لوگوں کا اس ٹائم پہ ملتان کی عوام سے انٹریکشن اس طرح نہیں ہے, میل جول اس طرح نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی, آپ لوگ ہو گئے, ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں, یا پھر ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ملتان شہر میں آنے والے انتخابات میں اگر ہم بات کر لیں, بلدیات کا چرچہ ہے, بلدیات کی بات کر لیں, تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح برتری حاصل کر لے گی یا مزید محنت کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو صرف اس میں دو باتیں, پہلی بات آپ نے کی نا کہ آپ لوگ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور PTI کے لوگ ایکٹیو نظر نہیں آتے. PTI کے لوگ ایکٹیو اس لیے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی محنت کی بنیاد پہ ووٹ لینا نہیں چاہتے. وہ صرف خان صاحب کے نام کا استعمال کر کے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ مل جائے. اور جس بنیاد پہ وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں اس بنیاد کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اگر میں PTI کے لوگوں کو جو ورکرز ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پہ وہ لوگ آپ کے نمائندے بنے ہیں اسی کوز کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے لیے وہ ہر چیز ان کے لیے جائز ہے, دوسروں کے لیے ناجائز ہے. اس لیے میں صرف اشارتاً ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بات پہ ضرور سوچیں کہ وہ ان کی جو اس وقت مقامی لیڈرشپ ہے وہ کس ایجنڈے پر کیا کام کر رہی ہے. ہاں سیٹ پہ تو ہے, عوام کے لیے تو نہیں ہے. عوام کے لیے نہیں ہے, اپنی سیٹ کے لیے ہے, اور جس کے ووٹ لے کے اس کے لیے بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس بنیاد پہ جیت کے آئی ہے, جس کی بنیاد پہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں اور قومی اسمبلی کے چیف ویپ بنے بیٹھے ہیں, نہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے نہ عوام کے ساتھ سنسیئر ہے. تو اپنی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں تو عوام خود فیصلہ کر لے کہ وہ کس طرف کھیل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیات اگر بلدیات انشاءاللہ آئے, ان بلدیات کے اندر میں ایک نئی تحریک پیدا کر کے نوجوانوں کو انشاءاللہ اس شہر کے اندر کھڑا کروں گا. میں ہر اس آدمی کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا عزت و احترام کے ساتھ جو ان انتخابات کے ذریعے اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے گا کہ وہ قومی انتخابات بھی وہ لڑیں اور جب کوئی ٹائم آئے تب بھی وہ لڑیں. وہ کارکن جو پچھلے 50 سال سے چیئرمین بنے بیٹھے ہیں, وہ نوجوان جو آگے بڑھنے کی سوچنا چاہتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں اس پارٹی کے لیے سارا دن, ان کے حصے میں صرف یہ جو کونسلرشپ اور یہ جو یونین کونسل کی چیئرمینی نہیں ہوگی. اس دفعہ انشاءاللہ میں خود کسی سیٹ کا نمائندہ نہیں بنوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ہر نوجوان کو جو ہماری پارٹی کے اندر شامل ہے یا ہماری اپوزٹ پارٹی سے, میں اس کو دعوت دے کر اپنے ساتھ ملا کے نوجوانوں کا ایک گروپ بناؤں گا انشاءاللہ, ایک ٹیم بناؤں گا اور ایک تحرک پیدا کر کے ایک تحریک پیدا کروں گا پورے ملتان کے اندر کہ آؤ ہم سب مل کر نئے چہرے, نئے خون کے ساتھ اس پورے ملتان کی ایک نئی لیڈرشپ پیدا کریں اور نئے لوگوں کی ایک ٹیم کھڑے کر کے جو یہاں کے لوگوں کے مسائل کے حل کرے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس دفعہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوئے تو آئے سامنے, تو میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کے ایک ایسی ٹیم کھڑی کروں گا کہ جو تحرک بھی پیدا کرے گی
اور جیتے گی بھی صحیح, اور اس پورے شہر میں ایک نئی لیڈرشپ انشاءاللہ مہیا کرے گی. تو جو لوگ آلریڈی ملتان میں موجود ہے, جن کی تیسری چوتھی پیڑھی کی اگر ہم بات کریں, وہ سیاست میں انوالو ہے, کیا وہ آپ کی اس تحریک کو کامیاب ہونے دیں گے, برداشت کریں گے؟ دیکھیں, کوئی برداشت کرے یا نہ کرے, لیکن دیکھیں اگر میں آپ ایک نمائندہ ہوں, پارٹی کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں صوبائی اس قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں, تو اور 35 لوگ وہاں پہ ہماری چیئرمین ہیں جو پچھلے 3-4 بار منتخب ہو چکے ہیں, پارٹی کے لیے کام بھی کرتے ہیں, وہاں نیچے کام کرتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ, لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا ہے انہی خاندانوں کی وجہ سے. اب اس دفعہ انشاءاللہ ان کی باری ہے کہ ان کو موقع ملے, کوئی تو ہو آخر ان کے حق کے لیے کھڑا ہو. کوئی عام آدمی, غریب آدمی کیوں نہیں چیئرمین بن سکتا, اوپر آ کے شہر کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جو آدمی اوپر آ کے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ہاں, صرف میں ایک نقطے پہ ضرور دیکھوں گا کہ اس بندے کے اندر اہلیت بھی ضرور ہو اور اس بندے کے اندر ایمانداری بھی ضرور ہو. کرپٹ نظام سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے, کرپشن ہمیں کھا رہی ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے نوجوان نسل کو ساتھ جڑنا پڑے گا, اور کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے تحرک پیدا کرنا پڑے گا, باصلاحیت لوگوں کو آگے لانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں خاندانی نظام جو ہے, یہ خاندانی نظاموں کی وجہ سے تو آج یہ حال ہے کہ آج ہمارا پورا سیاسی جو ڈھانچہ ہے وہ پورا کے پورا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو, میں نے جیسے اپنی بات خود کی کہ میں اپنے والد کو دیکھ کے میں اس پولیٹکس میں آیا, میرا بھائی, میرا کزن جو ہے وہ منسٹر ہے, وہ اس کی وجہ سے مجھے ضرور فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن میری اپنی بھی تو کوئی اسٹرگل ہونی چاہیے نا. میں انہی کی بنیاد پہ تو نہ آ جاؤں, میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ خود جڑاؤں گا تو کام کروں گا نا. اگر میں صرف انہی کی بنیاد پر آ جاؤں گا تو یہ ناانصافی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے, میں ان کو اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ 25 سال سے ایک کارکن کے طور پہ پارٹی میں کام کر رہے ہیں. وہ بے شک شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہوں یا نواز شریف صاحب کے بھتیجے ہوں, لیکن کام کر رہے ہیں, تو کام کی بنیاد پہ کوئی آگے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کسی کے بیٹے اور بھائی ہیں اور وہ یہ الیکشن لڑے ہیں تو یہ سیٹ میرا حق ہے, تو حق کسی کا نہیں ہے. حق پارٹی کے ان لوگوں کا ہے جو 30-35 سال سے 25 سال سے کام کر رہے ہوں. جب تک ان کو اور نئے نوجوانوں کو موقع نہیں دیں گے, پاکستان کے سیاسی نظام میں ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. آگے اگر مستقبل کی طرف دیکھنا ہے تو نوجوان نسل کو موقع دینا ہوگا اور انہیں اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا. سعد بھائی بہت شکریہ, ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں کہ آپ بھی نوجوان کو آگے لانا چاہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب فرمائے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین, آپ نے تمام تر تفصیلات جانی. سعد خورشید کانجو صاحب کا سیاسی سفر جو ہے کس طرح سے آغاز ہوا, کس طرح سے ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے اور فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ کن چیزوں پر کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا میرٹ ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.